دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دعا پڑھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے پر پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زیارت کروانے کے لیے اہل قبور کے پاس تشریف لے جاتے تھے ان کو سعادت بخشنے کے لیے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو اس لیے اگر وہ نہ پڑھنا چاہے، اگر کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھنا چاہے تو کوئی برا بھی نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، لیکن سنت وہی ہے بہرحال، تو اس لیے اس کو پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہ وہ کرے ضرور کہ یہ بعض اوقات جب انسان اس طرح کسی چیز کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ہیبت، ایک دہشت، ایک اہمیت نکل جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مدینے میں مستقل رہائش اختیار کرے تو خواص کا ذوق بڑھتا ہے اور عوام کا ذوق کم ہوتا ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی مستقل رہائش کو ایسے حضرات کے لیے نامناسب فرمایا ہے کہ وہ ان کا ذوق ختم ہوگا اور بے ذوقی پیدا ہوگی تو ان کے لیے ایمان کے لیے ایک طریقے سے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے اگر وہ قبرستان کے سامنے رہتا ہے تو وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے، دیگر چیزیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، روزانہ ایک دفعہ کم از کم قبرستان میں داخل ہو کر یہ اہتمام سے دعا پڑھیں، ان مرے ہوئے لوگوں پر غور و تفکر کریں، تاکہ جو قبور کی زیارت سے حصول نصیحت یا حصول عبرت کی تلقین حدیثوں میں آئی ہے وہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایک یہ بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی عورت کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ تھا پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور ہم نے نہیں رکھا تھا کہ اب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں 4 ماہ میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، گویا کہ وہ زندگی آ جاتی ہے، اسی لیے 4 ماہ کے بعد بغیر کسی عذر کے ابورشن کرانا یہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک انسان کو قتل کر دینے کی مثل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پیٹ میں بچہ زندہ تھا تو اس کا نام رکھنا چاہیے۔ ہاں باقی یہ کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو جو دیگر احکام شرع ہیں کہ اس کو غسل دینا، نماز جنازہ اور اسی طریقے سے اس کو باقاعدہ کفن دے کے دفنانا، اس کے اہتمام کی حاجت نہیں ہے۔ وہ زندہ بچہ اگر پیدا ہو کے زندہ ہوتا ہے تو یہ باقی شرعی احکام، ورنہ نام ضرور آپ رکھ دیں اس کا، کہ بروز قیامت انشاءاللہ وہ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ زندہ بھی ہوگا اور پھر وہ ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام جانتے بوجھتے کسی سود کا اس کے گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو اس امام صاحب جان بوجھ کر ایسے گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں ان کے ساتھ، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال میں نے خاص جان بوجھ کے لیا، اسی لیے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ سود قرار دے رہے ہیں، جو خالصتاً جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس پہ نفع لے رہے ہیں، یہ نفع سود ہے، یا کسی کی چیز رہن رکھ لیتے ہیں بطور ضمانت کہ میرا قرضہ لوٹاؤ، اس سے میں تمہاری زمین رکھ لیتا ہوں، نہیں لوٹائی تو زمین بیچ کر پھر میں اپنا پیسہ لے لوں گا، اور اتنے عرصے تک وہ زمین سے نفع لیتے رہتے ہیں، یہ نفع بھی سود میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر تو واقعی اس طرح امام صاحب نے کیا ہے تو پھر تو یہ غلط ہے، ورنہ بہت ساری سود کی ایسی صورتیں ہیں جو مختلف فی ہوتی ہیں۔ مختلف فی کا مطلب اس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ایسا کوئی کنٹری ہے جس میں نہ کبھی اسلامی حکومت تھی نہ اب ہے، اسے کہتے ہیں دارالحرب، جیسے UK ہے، USA ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور وہاں جو کافر ہیں ان کو حربی کافر کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کے روشنی میں حربی کافر سے سودی لین دین اگر مسلمان کرے گا تو اس میں وہ سود اس کا یعنی سود نہیں کہلائے گا۔ اگر اس سے مثال کے طور پہ اس کو وعدہ سود پہ قرضہ دے کے پروفٹ لیتا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر دے گا اور اس میں نقصان کا پہلو ہے تو اس اعتبار سے منع کرتے ہیں بات۔ اور بعض علماء ہیں جو اس کے باوجود کہ وہ دارالحرب ہے، یعنی فقہا کی تعریف کے مطابق، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ دارالحرب حقیقتاً نہیں ہے بلکہ دارالکفر کہنا چاہیے، اور حکماً دارالاسلام ہے، کیونکہ اس میں تمام افعال دینیہ بالکل آزادی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ سودی لین دین جائز نہیں، مورگیج پہ گھر لینا ہم منع کر دیتے ہیں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیں وہ امام اس طرح مختلف فی مسئلے میں ان علماء کے تابع یا ان علماء کے قول کو لے رہا ہے جو اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں، اور شاید آپ ان میں سے ہوں کہ جو عدم جواز یعنی جائز نہ ہونے کے قائل ہیں، تو آپ کی نظر میں بظاہر سود ہے لیکن امام کی نظر میں سود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طیب ہے، حلال ہے،
کیونکہ اس نے مفتیان کرام سے باقاعدہ اجازت لی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصاً آئمہ حضرات کے اندر، علماء میں، امام حضرات میں اگر کوئی آپ مسٹیک دیکھتے ہیں، کوئی خرابی دیکھتے ہیں، تو از خود فوری طور پہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں، مساجد میں فتنہ فساد نہ کریں، لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش نہ کریں، خود وہاں نماز پڑھنا نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کسی مستند دارالعلوم سے، باقاعدہ اچھے مستند مفتیان کرام سے یہ تمام صورتحال بیان کر کے وضاحت طلب نہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر وضاحت بھی دیں تو ریٹن میں وضاحت لیں، اور وضاحت لے کر پھر آپ کمیٹی سے رجوع کریں، کمیٹی کو دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ لیکن ہمارے ہاں سنی سنائی باتوں پر یا وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں وہ باتیں کامل ابھی نہیں ہیں اور وضاحت درکار ہے۔ ہم فتویٰ جاری کر کے اور فتنہ پھیلا دیتے ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ ایسی ناقص معلومات کے ساتھ کسی امام کو ذلت پر پیش کرنا یا اسے مسجد سے باہر نکلوا دینا، اس کی نوکری ختم کروا دینا اور لوگوں کو بدظن کر کے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارا جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے بہت سے تبلیغ کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اصلاح کا جھنڈا، لیکن ساری معلومات ہوتی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے آخرت کی تباہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ والد کی کمپنی نے زبردستی انشورنس کی ہے، تو اس میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز قانون کے تابع ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے، تو پھر امپلائی کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع آنے کی بنا پر جائز ہے اور ان بینیفٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ادارے والوں نے کہا ہے کہ آپ اسکول سے فارم فل کر دیں۔ اب ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے، آپ کو یعنی کہ یہ تو والد صاحب کر رہے تھے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز، میں اس میں کیوں انوالو ہوں۔ دیکھیں، اگر وہ کافر کمپنی ہے، باہر کے ملک میں ہے، تو بہت سے علماء اس کے، جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بعض مسائل مختلف فی ہوتے ہیں، یہ ان میں اختلاف کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ ٹینشن میں نہ آئیں، آپ فارم فل کر کے دے دیجئے، آپ کے اوپر کوئی وبال انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میری پڑھائی کے اندر باقی ہیں اور یہ باہر یہ پڑھ رہے ہیں یورپ میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں آ جاؤں اور عالم دین بنوں، اور اس کی بڑی وجہ جو والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم پوری کر لیں، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے فحاشی میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور اگر میں زیادہ رہوں گا تو مجھے گمان ہے کہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جاؤں گا، تو اطاعت کرنا جائز ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جو ماں باپ بعض اوقات اولاد کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرو، یہ غلط کام کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں ہمارا ادب کرنا چاہیے، ان سے میں دائر ادب میں رہ کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ماں باپ کا منصب دیا کس نے ہے؟ آپ اگر ماں ہیں تو جہیز میں لے کر آئی تھی، یا والد صاحب ہیں تو آپ نے بری کے اندر یہ چیز خرید کے رکھ لی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ رسول نے دیا، جب اللہ رسول نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو بھی جنہوں نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا انہی کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جنہوں نے مقام مرتبہ دیا وہ منصب تو لے لیں اور پھر کہ ہم ان کو نہیں، دیکھو ہماری سنو بس، یہ غلط ہوتا ہے رویہ۔ تو اس لیے ہم اس بچے سے گزارش کرتے ہیں اور ایسے تمام جو اولادیں ہیں، اگر ماں باپ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ کوئی اسلام دشمن ہیں، وہ آپ کے فیوچر کے لیے پیار محبت سے یہ مشورہ دے رہے ہوں گے بیٹا تعلیم کمپلیٹ کر لو۔ یقینی سی بات ہے یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ لازم پیسہ بہت ہوتا ہے، یا تو لون لے کے پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر خود دے رہے ہیں تو وہ تو کروڑوں کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے ماں باپ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کا فیوچر بن جائے۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں اولاً تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں آپ سیٹ کر لیں، ماں باپ بھی راضی رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں، اچھے لوگوں کے درمیان رہیں، نمازیں وغیرہ پڑھیں، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ آپ کی باطنی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں، عالم بننے کی طرف، ورنہ اس ساری زندگی آپ کے دل پہ ایک بوجھ رہے گا، نہ ماں باپ راضی ہوں گے، نہ آپ سکون سے پڑھ سکیں گے، وہاں کے الگ مسائل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ دینی ماحول کے قریب ہیں، مذہبی ذہن ہے، پھر بھی آپ گناہ سے نہیں بچ پا رہے، تو پھر ایسی جگہ پہ رہنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں بلکہ ہجرت واجب ہوگی۔ اب یہ صورتحال ہوگی کہ میری گزارش یہ ہوگی آپ سے کہ آپ پہلے جیسے کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان یا آپ انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، وہاں جا کر اپنی دنیاوی تعلیم کمپلیٹ کریں،
تاکہ آپ کے ماں باپ بالکل راضی رہیں کہ چلو وہاں سے چھوڑی لیکن دنیاوی تعلیم تو کمپلیٹ کر لی نا، اور اس کے بعد آپ دین کی طرف آئیں۔ 3 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، ہماری دعا ہے، لیکن ماں باپ کو اس طرح ڈسہارٹ کر کے اور دین کے نام پر پھر آپ ان کے بالکل ڈسہارٹ کر کے اس طرف آ کر پتہ نہیں آپ دین بھی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ جو باطنی کیفیات ہیں کیا دین پڑھنے کی وجہ سے سب ختم ہو جائیں گی؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے دینداروں سے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ واقعی زنا کا خوف ہے، آ کے تعلیم مکمل کریں، پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں۔